بچی کو بلایا اور وہ خود ہی ملنے آ گئے کہ میرے کچھ مسائل ہیں. پھر اس نے بیچارے نے اپنا دکھڑا شروع کیا. تو کہا جی 1 سال بچہ نہیں ہوا تو میری ساس نے مجھے اتنا ذلیل کیا سسرال نے، یہ تو بانجھ ہے، یہ تو بانجھ ہے، اس کا تو ہونا ہی نہیں ہے، اور اتنے تانے کہ میرے ماں باپ بھی رو رو برا حال، میرا رو رو برا حال. پھر آخر یہ ہوا کہ چلو میڈیکلی دیکھا جائے، ٹیسٹ کیا گیا تو فالٹ بچے میں نکلا، میں تو کلیئر تھی. تو پھر میری ساس کی ٹیپ بدل گئی. تو تقدیر ہے، تقدیر میں لکھا تھا ایسے ہی، تقدیر ہے تقدیر ہے. اب تقدیر آ گئی، اللہ کی رضا پہ پہلے اس کو ذلیل کیا ہوا تھا، اور جب بیٹے میں فالٹ نکلا تو اب یہ تو تقدیر ہے تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے. چھوٹے چھوٹے مسائل. جب میں نے تھوڑی سی ان سے سیٹنگ کی تو ابھی میں اس سے فون سے ان ٹچ ہوں کہ کہیں یہ پھر بے وقوفی نہ کر بیٹھے. کہ مولانا ہمارا گھر سکھی ہو گیا پر ماں باپ دونوں ناراض ہو گئے. میں نے ان کی ناراضگی کی فکر نہ کر، انہیں راضی کرنا تیرے ذمے، تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے. تو اپنا حسن سلوک باقی رکھ. اس حد تک یہ ہمارے گھروں میں جو نہ جاننے کی وجہ سے دیکھو تمہارے یہاں ٹریفک کا سسٹم کتنا اچھا ہے. 10,000 گاڑیاں چل رہی ہیں اور ٹریفک بلاک نہیں ہوتی، چل رہی ہوتی، چونکہ ہر آدمی اپنی لائن میں چل رہا. اور ہمارے پاکستان میں 10 گاڑیاں کٹھی ہو کے سر پھنسا کے کھڑی ہو جاتی ہیں، ساری رات کھلوتے رہتے ہیں، راہ نہیں دیندے، کھلوتے ہیں کئی دفعہ. او تو ہٹ، او تو ہٹ، او تو پیچھے ہو، تو پیچھے ہو. 200 گاڑیاں ادھر، 200 ادھر. یہ چونکہ میں روز سڑکوں پہ چلتا ہوں، روز یہ تماشا دیکھتا. اگر تم اپنی لائن میں رہو تو کوئی فساد ہی نہیں. جب تم اپنا بیریئر کراس کرتے ہو پھر فساد شروع ہو جاتا. تو بھائیو اپنے نبی کی زندگی سیکھو. ایک سارا کام، چھوٹا سا کام، زبان. غیبت چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، گالی چھوڑ دو، تانا چھوڑ دو، طنز چھوڑ دو، برا بھلا کہنا چھوڑ دو، بلکہ حوصلہ افزائی کرو، تعریف کرو. ایک ہماری دھوبند تھی ماسی شریفہ، مرحوم 85 میں فوت ہوئی، سن 85. بہت لڑاکی تھی. تو آگے ایک دن میری بہن کے پاس کہنے لگی بی بی میری یہ نو میں نال بڑا لڑتی آپ تھی. میں نے کوئی تویز دے ساریاں میری نوکر بن جاتی. تو میری بہن نے ایسے نا ایک کاغذ پر نا وہ کل لکیریں لکونے لگا کے تو ایسے بالکل رول کر کے کہا کہ ماسی شریفہ جب تیری لڑائی شروع ہو نا تو نے یہ تعویذ یہاں رکھنا ہے، اور اس کو گرنے نہیں دینا. اگر یہ گر گیا تو بڑا فساد ہو جائے گا. اب کیا چکر تھا، چپ کرانا تھا اس کو. لڑائی تو ساری اس کی تھی. ہفتے کے بعد وہ آ گئے، بی بی تو تا ایسا تویت دیتا ہے ساری لڑائی مک گئی. کیوں؟ جو ماسی شریفہ آپ چپ ہو گئی. یا وہ شروع ہوتا وہ ایسے کر کے بیٹھ جاتی، لڑائی ختم. تو میں سب کو یہ تعویذ دے کے جا رہا ہوں، جب تمہاری لڑائی شروع ہو تعویذ یہاں رکھ لینا، بولنا نہیں. دیکھنا چند دنوں میں تمہارے گھروں میں محبت کے پھول کھلیں. یہاں بہت زیادہ طلاق بڑھ چکی ہے. تھوڑے دنوں میں طلاق جو ایک دوسرے کی برداشت نہیں ہے. یہ میرے نبی کی زندگی ہے، برداشت کرو. دوسری بات میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس تمہیں ایک عظیم سنت بتاؤں. عظیم حدیث کا اسلوب یہ نہیں، میں اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے اس کا تھوڑا سا اسلوب بدلا ہے، مطلب ایک ہی ہے. میرے بیٹے انس تمہیں حدیث پڑھ سناتا ہوں. یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لاحد فافعل ثم قال وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه. اس کو میں یوں بیان کرتا ہوں، میرے بیٹے انس تمہیں ایک عظیم الشان سنت بتاؤں. ذالکہ کا ترجمہ، میں تمہیں ایک بہت بڑی سنت بتاؤں، بہت بڑی سنت. ہم تو ذرا ابھی نیچے چل رہے ہیں. میرے نبی نے کہا بڑی سنت بتاؤ. کہا یا رسول اللہ کیا؟ کہا صبح شام اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے صاف کر دیا کر. جس گھر کو صبح شام صاف کیا جائے کتنا وہ چمکدار ہو جائے گا. جس کپڑے کو صبح شام دھویا جائے، پریس کیا جائے، کتنا چمکنے لگ جائے گا. تو دل بھی ایک گھر ہے، دل بھی ایک کپڑا ہے، اس پر داغ لگتے ہیں. جب میں کسی کے ساتھ نیگیٹو ہوتا ہوں تو اس کا اثر اس کے دل پہ جاتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا بیٹا
چونکہ بہت زیادہ آندھی بہت زیادہ ہے تو صرف ایک دفعہ جھاڑو دینا کافی نہیں ہوگا، صبح بھی جھاڑو دینا ہے اور شام کو بھی جھاڑو دینا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے یہ کہہ کے سویا کرو یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا۔ کوئی معافی مانگنے آ جائے تو دیر نہ کرنا، فوراً معاف کرنا، اور تم سے خطا ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا۔ کوئی تم سے زیادتی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا، اور تم پر زیادتی کر کے کوئی معافی مانگنے آ جائے تو معاف کرنے میں دیر نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت تم ایسے چھاؤں میں لے لے گی۔ دل کو صاف رکھو، بے حساب جنت میں جاؤ گے، بغیر حساب جنت میں جاؤ گے۔ دلوں کو صاف کرنا سیکھ لو، اپنے دل کو جھاڑو سے دیکھو نا، اگر ہم اپنے گھر کو صاف نہیں کریں گے تو کتنا گندا ہو جائے گا، اور صاف کریں گے تو چمکدار ہو جائے گا۔ دل تمہارا گھر ہے، اس کو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اس کو صاف کرو صبح بھی شام بھی۔ یا اللہ میں کسی سے ناراض نہیں۔ اگر تم اس مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہو جو کسی سے تم بولتے نہیں ہو، بھائی بھائی ہے، دوست ہے، میاں ہے، بیوی ہے، چاچا ہے، بھتیج، آپس میں اگر تم کٹے ہوئے ہو، ہاتھ جوڑتا ہوں، اٹھتے ہی صلح کر لو۔ چونکہ میرے نبی کا فرمان ہے جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور بات نہ کریں تو اللہ ان کے سارے عمل مردود کر دے، تو کہتا جب تک یہ صلح نہیں کریں گے ان کا کوئی عمل قبول نہیں۔ تو اپنے دل پہ پتھر رکھو، معاف کرو، خود جا کے معافی مانگو، چاہے جتنا اس میں تمہیں زور لگانا پڑے مانگو۔ اللہ کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے معاف کرنے سے عزت گھٹے تو مجھ سے لے لو، معاف کرنے سے عزت نہیں گھٹتی۔ ہے ایک بچے نے معافی مانگی اور ماں اس کو کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ تو نے معافی مانگی۔ اگر ماں کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا تو نے معافی مانگی۔ ماؤں کا یہ سبق ہوگا تو اولاد کیا کرے گی؟ آپ سوئے ہوئے ہیں، سفر میں ہیں، میرے نبی ایک بدو آیا، غورس اس کا نام تھا، غورف، اس نے آپ ہی کی تلوار اٹھائی اور آپ کے یوں پسلی میں ماری، آپ کی آنکھ کھلی تو تلوار لے کے کھڑا، من یمنعک منی، اب بول کون بچائے گا؟ تیار ہویا تو آپ ہنس پڑے۔ آپ نے کہا اللہ، وہ اللہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، تو آپ نے اٹھا لی، آپ نے ایسے سیدھی کی، آپ نے کہا اب تمہیں کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا۔ کہ جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا، یہ میرا نبی ہے، یہ آپ کا نبی ہے۔ ہم تو خالی کسی کوئی اوئے کر دے تو ہم اس سے بات چیت چھوڑ دیتے۔ تو میرے بھائیوں میں نے بات لمبی کر دی، لیکن احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ اپنی زندگی کو واپس لاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف، اللہ اس کے رسول کی طرف، اللہ اس کے رسول کی طرف۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے۔ یہ میرے 2 گھنٹے کی بات سے اللہ کرے قابو میں آ جائے تو مجھے اور کیا چاہیے، لیکن دنیا کا دستور یہ ہے کہ چیز محنت سے ملتی ہے۔ تو بڑے عرصے کے بعد اللہ نے ہمیں یہ تبلیغ کا کام دیا ہے جو دین کی محنت ہے، کسی فرقے کی نمائندہ نہیں، کسی مسلک کی نمائندہ نہیں، اس میں محض اللہ اس کے رسول کی بنیاد پر سب کو سینے سے لگانے کی محنت ہو رہی۔ میں نے جن استادوں سے پڑھا ہے انہوں نے ہمیں یہی سبق دیا تھا کہ سب سے محبت سیکھو، نفرت کرنے والے سے بھی محبت سیکھو۔ ہمارے ایک ساتھی جواد وسیم صاحب ڈراموں میں ہوتے تھے، پھر 4 مہینے لگے ان کے، تو وہ بتانے ملنے آئے تو ساتھ ایک ہمارے مولوی صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے مولانا یہ جواد صاحب ہیں، یہ ڈراموں میں کام کرتے تھے، اب ان تبلیغ میں 4 مہینے لگا لیے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامے چھوڑ دیں۔ تو مولانا نے فرمایا جو وہاں گرے پڑے ہیں ان کو کون اٹھائے گا، ان کو کون اٹھائے گا؟ تو انہوں نے ذرا غصہ دلانے کے لیے کہا مولانا وہاں لڑکیاں ننگی ناچتی ہیں۔ تو مولانا نے کہا ہماری ہی بیٹیاں ہیں، ہماری ہی بیٹیاں ہیں۔ کوئی مولوی صاحب کہہ سکتا ہے ناچنے والی کو میری بیٹی ہے؟ کہا ہماری ہی بیٹیاں ہیں۔ میں نے اس استاد سے قرآن سیکھا۔